آپ بلال حبشی کا تذکرہ پڑھ کے دیکھیں، امیہ بن خلف بلال حبشی کی گردن میں رسی ڈالتا تھا اور رسی اتنی زور سے باندھتا تھا کہ گلے پہ رسی کے نشان پڑ جاتے، اور مکے کے بدماش بچوں کو بلا کر رسی دے دیتا تھا، اور مکے کے بدماش بچے بلال حبشی کو لے کے مکے کے پہاڑوں پہ جاتے اور پہاڑوں پہ جا کے بلال حبشی کو گھسیٹتے تھے، زخموں سے خون بہتا تھا، اور جب خون زخموں سے بہنے لگتا تو بلال حبشی کو واپس امیہ بن خلف کے پاس لاتے۔ یہ امیہ بن خلف اتنا ظالم تھا کہ جب زخموں سے خون بہ رہا ہوتا تھا تو بلال حبشی کو رسیوں سے باندھ کر پھر کوڑے مارتا۔ اب خون بہ رہا ہے، کوڑے مار لیے، تیسرا ظلم یہ کرتا کہ پانی اور کھانا بند کر دیتا، اور چوتھا ظلم یہ کرتا کہ جب دھوپ چمکنے لگتی، مکے کی ریت گرم ہونے لگتی، تو یہ بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹا کر اس کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیتا، اور اس پتھر کے اوپر بچوں کو بٹھا دیتا کہ بلال ہلے بھی نہ۔ آپ تصور کریں، پہاڑوں پر گھسیٹا جائے، زخموں سے خون بہنے لگے، پھر آقا باندھ کر کوڑے مارے، پھر پانی بھی بند ہے، بھوک بھی بند اس نے لگا دی، اس کے بعد وہ بدماش بچے پتھر کے اوپر بیٹھ جائیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد امیہ کہتا کیا ہے؟ کہنے لگا بلال ایک بار کہہ دے کہ تو محمد کا کفر کرتا ہے، تو بلال حبشی اس صورت میں کہتے تھے کہ ساری زندگی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، اور میرا رب وحدہ لا شریک ہے، میں اس رب کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتا۔ ایک دن جناب صدیق گزرے تو کہنے لگے بلال اپنے مالک کے سامنے احد احد کی صدا نہ لگایا کر، جب یہ چلا جائے تب اللہ کو احد کہہ لیا کر۔ بلال حبشی نے چند دن اس پر عمل کیا اور مالک کے سامنے احد نہیں کہا۔ چند دن کے بعد دوبارہ جناب صدیق کا گزر ہوا تو دیکھا کہ بلال حبشی پہ پھر ظلم ہو رہا ہے، تو فرمانے لگے بلال میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ اس کے سامنے رب کو نہ پکارا کر۔ تو بلال حبشی زخموں سے چور ہیں، خون بہ رہا ہے، تپتی ریت پہ ہیں۔ کہنے لگے ابو بکر رب کو پکارنے کا جو مزہ اس کے سامنے آتا ہے بعد میں نہیں آتا، اور میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ بلال ابھی پختہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ نے صحابہ کو معیار یوں ہی نہیں بنا دیا